بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام قبیلوں کو آواز دی، یا ایھا الناس انہضوا لقد حل بکم خطر، جس پر سب لوگ جمع ہو گئے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی شامل تھے۔ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، بے شک ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ کیا بول کیا رہا ہے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو شدت سے غصہ آیا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر کہا، کیا تم نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تم برباد ہو۔ ابو لہب کی اسی نامناسب حرکت اور نفرت انگیز الفاظ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ لہب نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ تبت کا مطلب ہے تباہ ہو گیا یا ہلاک ہو گیا، اور اس لفظ کا دوبارہ استعمال اس تباہی کی شدت اور حتمی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں اس کی تمام طاقت، دولت اور اس کی کوششوں کی ناکامی کا ذکر ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس آیت میں اس کے مال اور دولت کو بے فائدہ قرار دیا گیا ہے۔ ابو لہب کو اپنی دولت اور مقام پر بڑا فخر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن اس کی یہ چیزیں اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ وہ عنقریب آگ میں داخل ہوگا جو بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ یہ آیت اس کے انجام کے بارے میں خبر دیتی ہے۔ اس میں اس کی آگ کا ذکر ہے جو لہب والی ہوگی۔ یہ اس کے نام سے بھی مطابقت رکھتی ہے، جس کا مطلب ہے شعلے کا باپ۔ اس طرح اللہ نے اس کے نام اور اس کے عذاب کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا کر دیا۔ وامرأته حمالة الحطب۔ اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھوتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا ذکر ہے جو رسول اللہ کی سخت دشمن تھی۔ اسے لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی، وہ رسول اللہ کے راستے میں کانٹے اور کچرا بچھاتی تھی، اور دوسری، وہ لوگوں کے درمیان فتنہ اور دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی۔ اس طرح وہ جہنم کی آگ کے لیے ایندھن جمع کر رہی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ اس آیت میں اس کی سزا کی تفصیل دی گئی ہے۔ وہ لکڑیاں ڈھونے کے لیے رسی کا استعمال کرتی تھی، اس لیے قیامت کے دن اس کی گردن میں آگ کی رسی ہوگی۔ مسد ان رسیوں کو کہتے ہیں جو کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس نے جو کچھ کیا، آخرت میں اسے اسی کی سزا ملے گی۔ یہ سزا اس کی ذلت اور بے عزتی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں سورہ لہب کے نزول کی وجہ
اور اس کے پیغام کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔